عوام و خواص کے پسندیدہ خطیب ہیں اور علمی مجالس کے اور محافل کے مصروف خطیب ہیں اور فکر رضا کے علمبردار ہیں۔ میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں خطیب نکتہ دان محبوب العلماء والمشائخ مناظر اسلام حضرت العلام حضرت مولانا مفتی حامد سرفراز قادری رضوی صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم پاکستان، جامعہ نظامیہ رضویہ پاکستان۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بچوں کی تربیت و ترقی میں ماں باپ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کا فیض بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک متقی صالح باپ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک بیٹے نے جواب دیا کہ میں دنیاوی تعلیم حاصل کروں گا۔ یہ جو میرے سامنے ہیں، ایک تو آمنا سامنا ہی بہت کم ہوتا ہے اور میری تقریر کے آخر تک مہمان آتے رہیں گے اور ہم آپ کی بے رخی کب تک دیکھتے رہیں گے؟ تو مہربانی کیجئے، انشاءاللہ جو بھی آئے گا اپنا ہی آئے گا۔ تو چونکہ خطاب کی دعوت مجھے ہے اور میں آپ کی سمع خراشی پر آمادہ ہوں، تو آپ بھی تھوڑی توجہ فرمانے کے عادی ہوں کہ ہر اس طرف سے آنے والے کو دیکھیں گے۔ سنی بہکے ہی تب ہیں جب ہر ایک کو دیکھنے لگ گئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ ہار والے بھائی صاحب، ہار والے بھائی صاحب آپ بیٹھے، اب میری طرف سے ہار قبول کیجئے۔ بڑی مہربانی، صرف آپ کی توجہ کا متمنی ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مرد درویش نے اپنے بچوں سے پوچھا تو ایک بیٹے نے کہا کہ میں دنیا کا علم پڑھوں گا۔ تو والد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ اور پھر دوسرے بیٹے نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی کہ میں دین کا علم پڑھوں گا۔ یہ سن کر والد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور دل سے دعا نکلی۔ اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا۔ تو باپ نے خوش ہو کر دعائیں دیں اور اس میں اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ دل سے دیں، کیونکہ ماں باپ ہی تو ہیں جو دل سے دعائیں دیتے ہیں۔ تو باپ نے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور حدیث شریف آپ سن چکے۔ ان دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو وہ ڈھیر دعائیں ملیں، اسی فرزند ارجمن کے لہلہاتے باغ میں آج ہم جمع ہیں۔ وہ مفتی اعظم پاکستان
شیخ الحدیث بتفسیر صوفی باصفا مجاہد انتھک حضرت والا مرتبت محسن اہل سنت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی نور اللہ مرقدہ کی ذات ہے. اور اب یہ جملہ آپ قضا کریں گے تو میں واپس کہاں سے لا سکوں گا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میرے والد ماجد نے مجھے یہ دعائیں دیں، ان دعاؤں کے صلے میں مجھے شیخ الحدیث رفیق باوفا مسند حدیث کا دولہ، جس کی بزم محبت میں ایک حسین کا خادم بھی تھا، اور وہ عظیم المرتبت ہستی ہمارے مربی و محسن شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب دامہ اقبالہ ہوئے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے والد کی دعائیں تو مجھے لگیں اور مجھے حافظ صاحب مل گئے، حافظ صاحب کو بھی کوئی ملے گا، اور وہ تو خود اس راز سے پردہ اٹھائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ حافظ صاحب کو تو شاگردوں کی بزم میں ایک ایسا شاگرد ملا جس نے سوئی ہوئی ملت کو بیدار کر دیا اور یک بختہ محبت کے ماحول کو عشق کی چنگاری دی کہ آج کونے کونے میں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. لیکن توجہ رہے گی، آپ سے بارے دیگر توجہ کا متمنی ہوں. لیکن یہ جو سفر ہے جامعہ نظامیہ کے جس حسین باغ میں اور آپ حاضر ہیں، اس کی ابتدا ایسی نہیں تھی. جس ماحول میں حضور مفتی اعظم پاکستان نے جامعہ نظامیہ کے باغ کو سینچا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے کمرے اور پنجابی کا لفظ ہے کانے آدھی چھت، وہی کمرے کلاس روم بھی ہیں، وہی کمرے استادوں کی رہائش گاہ بھی ہیں. اور صرف ٹوٹے ہوئے کمرے ہی ہوں تو تب بھی کام کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں، کوئی کام کرنے والا ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گلے میں ہار ڈالنے والا کوئی نہیں، پھولوں کی پتیاں برسانے والا کوئی نہیں، محبت کے دیپ جلا کے راہ میں رکھنے والا کوئی نہیں، بلکہ اندرون لاہوری گیٹ میں جس باغ کے پودے مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ نے لگائے، بدماش، آوارہ، تاش کھیلنے والے، جوئے باز لوگ، میں نے جب پہلی مرتبہ یہ سطر پڑھی تو کوئی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی کہ خداوندہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ جو مشن کے لوگ ہیں اور مشن کو نبھاتے ہیں. ایک بندہ جس کو جھوٹ موٹ پاگل شو کیا گیا تھا، اس کی روز ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو گالیاں بکتا ہے، بازار میں شور ڈالتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے مزاج کے خلاف کھانا ملے تو ہم برہم ہو جاتے ہیں؟ ایسے کمزور لوگ صرف جیتے ہیں لیکن جینے کا لطف نہیں پاتے. جیا ایسے جاتا ہے جیسے مفتی اعظم پاکستان نے جی کر دکھایا. کیسی کیسی تلخیاں ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا، خود انہوں نے اسے حدیث دل کہیے یہ سرگزشت غم، وہ خود اس کو لکھتے ہیں کہ صبح اسباق پڑھانے کے بعد طلبہ کیا کھائیں گے، اس کے لیے چندہ جمع کرنا
اور اس کی فراغت کے بعد مخالفین کی طرف سے قائم کردہ مقدمات کے لیے کبھی اس وکیل کے چیمبر میں تو کبھی اس وکیل کے چیمبر میں، اور پھر تھکے ماندے ہوئے واپس آئیں اور ایک دن یہ خبر ملے کہ آج کا کھانا طلباء کا تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آٹا ختم ہے اور اس نے مزید دینے سے انکار کر دیا کیونکہ قرض زیادہ ہو گیا۔ سبزی فروش نے سبزی دینے سے انکار کر دیا کیونکہ نظامیہ کے طلباء جو کھا رہے ہیں وہ قرض بڑھ چکا۔ سارے اسباق بھی پڑھائیں، بازاروں میں اٹھنے والے شور اور گالیوں کو بھی سہیں، کورٹ کچہریوں کا سامنا بھی کریں، اور شام کو پھر یہ درد بھری خبر ملے کہ آج آٹا نہیں ہے، آج کھانا نہیں بنا، طلباء کے لیے لنگر تیار نہیں ہے۔ موبائلوں والو ہم آپ کو غم سنا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ اس میں چلے ہوئے ہیں، سننا، کچھ سیکھ کے جاؤ۔ اسی اثناء میں اذان ہوتی ہے، غور کیجئے گا، میں رسمی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، اسی اثناء میں اذان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں جانے والے مفتی اعظم آج آخر میں جاتے ہیں۔ کیا ماحول ہوگا، کیا ذہن کی کیفیت ہوگی، کیا پریشانی کا عالم ہوگا، اور کیسے ہی دل میں در رحمان پہ دستک ہو رہی ہوگی۔ باہر نکلتے ہیں تو وہاں دیکھا کہ ایک بابو، ایک تھانے دار، ایک برقع پوش بی بی، ان کے ساتھ ایک اور بی بی کھڑی ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے، مغرب کی نماز پڑھی، واپس تشریف لاتے ہیں خلاف معمول تو دیکھا کہ وہ پھر موجود ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ جامعہ میں آٹا ختم ہے، بابو لوگ آ کے کھڑے ہیں، درویش کی نظر پھر بھی ان پہ نہیں جاتی، پھر بھی نہیں جاتی۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں بریلی والا گھر کر چکا ہے۔ اعلی حضرت، خدا جانے یہ اعلی حضرت میں کیا چاشنی ہے۔ اعلی حضرت کہیے تو من کو قرار ملتا ہے، کسی سے سنیے، رکنا بھائی، کسی سے سنیے خود نام لیجئے تو دل بے قرار کو قرار ملے، کوئی نام لے دے تو بے سکون دماغ کو سکون ملے، اور کسی کا پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ کون ہے، اور وہ پیار سے کہہ دے اعلی حضرت تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی میری طرف سے تو اجازت ہے، اور آخری حدیث آپ سن چکے ہیں جس میں سبحان اللہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو ابھی عمل کرنے کا خاص موقع بھی موجود ہے۔ تو یہ دل بے قرار کو قرار بخشتا ہے۔ گلی کے لونڈے لپاٹوں نے اعلی حضرت کا لقب نہیں دیا، اپنے دور کے بڑے بڑے حضرت تھے جو امام اہل سنت کو اعلی حضرت کہتے تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ القابات پہ اجارہ دری ہے، پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو وصف رب نے بخش دیا ہو وہ کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ ہاں دلوں کی جلن کا علاج ہر پانی میں ہو یہ ضروری نہیں، کچھ مرض لا دوا بھی ہوتے ہیں، کچھ مرض
لا دوا بھی ہوتے ہیں، مرہمیں بے اثر ہوتی ہیں، پانی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے، اور دم پھونک تو آج کل ویسے ہی بہت بدنام ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ریکویسٹ یہ ہے اعلی حضرت، آپ سے میں اعلی حضرت کے نام پر بولنے کی بھیک نہیں مانگ سکتا، اعلی حضرت بگاڑا کیا ہے؟ سنوارا ہی تو ہے سب کچھ۔ احمد رضا آپ بریلی سے چلیں اور لائل پور پہنچیں، اور لائل پور سے چلیں نظامیہ میں پہنچیں، یہ ایک پوری کی پوری جو لڑی ہے وہ آپ کو ایک ہی یگانگت، ایک ہی رنگت، ایک ہی حسن، ایک ہی سوچ نظر آئے گی۔ کیا بگاڑا ہے؟ ریاست رامپور کا نواب جس کی جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو، وہ عظمت رسالت اقدس پر پہرا دے اور لوگوں کے طعن و تشنیع سہنے کے لیے سینہ پیش کر دے، یہی قصور ہے؟ شان الوہیت کا تحفظ کیا، شان رسالت کا تحفظ کیا، صحابہ اہل بیت کی عظمتوں کا پرچار کیا، بدعات کا رد کیا، شرک کا توڑ کیا، توحید کا علم اٹھایا، 1000 کے قریب کتابیں لکھ کے دے دی، 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے جاگ جاگ کے کام کیا، آخر وقت بھی آیا تو وہ 2 گھنٹے بھی کنز الایمان لکھوانے میں دے دیے۔ امراض نے گھیرا ہوا ہے، ہلکی ہلکی سر میں درد ہے، گردے کے درد کا عارضہ ہے، کمر میں درد کا عارضہ ہے، 24 گھنٹوں میں 1 شوربے کی پیالی، اس کے ساتھ 1 آدھ سوجی کا بسکٹ، لیکن للی فقیر نہیں ہے، نواب ہے۔ للی فقیر نہیں ہے، نواب ہے۔ خاندان مغلیہ دور حکومت میں شش ہزاری عہدے پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے آبا جو ہیں وہ شش ہزاری عہدے پر رہے۔ آپ پھر ادھر دیکھ رہے ہیں جدھر دیکھنے سے ہم نے آپ کو روکا ہے، اور یہ بھی میں غلطی کر بیٹھا کہ یہ طبعی مسئلہ ہے کہ جہاں سے روکیے چلیے، لیکن میں آپ پر پہرا دیتا رہوں گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں گرامی قدر حضرات، نواب ہے، کوئی للی فقیر نہیں، نواب جس کے دیدار کو ترستے ہیں۔ کیا کیا ہے احمد رضا نے؟ بگاڑا کیا ہے؟ بگاڑا کیا ہے؟ پھر علم کا اتنا بڑا بادشاہ، علماء حرمین جس سے سندیں لیں، کیا کہیں آپ سے؟ علماء مدینہ منورہ نے اعلی حضرت سے کہا تھا کہ عرب ہو یا عجم، اجلہ علماء آتے ہیں مدینے کی گلیوں میں پھر پھر کر، ان کے جوتے گھس جاتے ہیں پر کوئی کسی کو پوچھتا نہیں۔ خدا جانے تو نے کیا دم کیا ہے کہ مدینہ پاک کی جس بھی بزم علم میں بیٹھو احمد رضا ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اعلی حضرت، یہ ہے اعلی حضرت۔ ٹکر لی، آرام دہ زندگی کو کانٹوں کی سیج پر منتقل کر دیا، سارے دم بھرتے، سارے جی حضوری کرتے۔ ماشاء اللہ، اہلا و سہلا۔ مفتی اعظم پاکستان رونق افروز ہوئے۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ پھولوں کی سیج سے ان لوگوں نے کانٹوں کے بستر پر اپنے آپ کو منتقل کیا۔ خرافات کا رد کیا،
یہ پیروں کی خرابی نئی نہیں ہے، ان سے ٹکر احمد رضا نے بھی لی. اگر آپ واپس آ گئے ہوں تو، اگر آپ واپس آ گئے ہوں تو، سجدے کروا رہے ہیں پیر، طواف کروا رہے ہیں پیر، چوکیاں بھر رہے ہیں پیر، بے پردہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط کروا رہے ہیں آستانوں پر پیر، تو کس نے قلم اٹھایا؟ اعلی حضرت. پیروں کی مخالفت بھی لی تو مرید پیچھے کیسے رہیں گے؟ مرید پیچھے کیسے رہیں گے؟ سیاستدانوں کی مخالفت مول لی. دھیان رہے ذرا، طوفانی دورہ ہے، گاندھی جی آئے ہیں، اور بندہ بڑا خوشی سے بغلیں بجا کے اعلی حضرت کو کہتا ہے گاندھی جی آئے ہیں، آپ سے بھی ملیں گے. وہ تو کو بطور فخر کہہ رہا تھا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گاندھی کو ہم سے کیا کام اور ہم کو گاندھی سے کیا کام. دین کا مسئلہ وہ فقیر سے پوچھے گا نہیں، اور مشرک سے مجھے غرض کوئی نہیں. کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. تو سجدے اور طواف کروانے والے پیروں سے ٹکر لی، حق بیان کیا، کتابیں لکھی، فتاوی جاری کیے. یہ قصور ہے. وہی پرانی کسک ہے جو اب تک سینوں سے اٹھتی ہے، اور کبھی کبھی وہ منہ پہ آ جاتی ہے. کم بخت کہاں چھوڑتی ہے منہ کو لگی ہوئی، اس کا اظہار ہوتا ہے. سرمایہ داروں کے ساتھ توجہ رہے ذرا. اور میں نظامیہ کے اسی پرانی بلڈنگ میں کھڑا ہوں ابھی، تصور میں آپ کو لے کر آتا ہوں وہاں پر. سرمایہ داروں سے ایک بندہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک گفٹ پیک لے کر آیا. حضور یہ قبول کیجئے. آپ نے اسے پکڑا، ہم نے قبول کیا. فرما فقیر کی طرف سے آپ رکھ لیں. اس نے بڑے ناز سے اعلی حضرت کو کہا حضور اس میں 60 روپے بھی ہیں. بہت ہوتے تھے. حضور اس میں 60 روپے بھی ہیں. امام اہل سنت نے فرمایا 60 لاکھ بھی ہوں تو ہماری بلا سے. اس فقیر کے دل کو اللہ کریم نے ان چیزوں سے غنی کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے. آپ اپنے پیسے اٹھائیے اور جائیے. ایک بندہ خدمت میں آتا ہے اور وہ مخصوص قسم کی مٹھائی پیش کرتا ہے. کیسے آئے ہو؟ حضور زیارت کو. پھر فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضور زیارت کو. تیسری بار پوچھا تعویذ چاہیے. اب وہ مخصوص مٹھائی لے کر آیا ہے. وہ مٹھائی تحائف اٹھ کے گھر چلے گئے. فرمایا جن کی ڈیوٹی تعویذ دینے کی تھی کہ ان کو تعویذ دیا جائے، اور مٹھائی منگوائی واپس. اور اعلی حضرت نے فرمایا فقیر نے آپ سے کتنی بار پوچھا تو آپ کہتے رہے کہ زیارت کو آیا ہوں، اب کہتے ہیں تعویذ کو آیا ہوں، لہٰذا تعویذ لے لیجئے. یہاں تعویذ بیچے نہیں جاتے، اور اپنی مٹھائی بھی واپس لے جائیے. تعویذ بیچے نہیں جاتے، یہ قصور ہے. اور آج تعویذ بیچنے والے اعلی حضرت کی مخالفت کرے تو ان کا حق بنتا ہے. اے بھائی صاحب میری طرف دیکھو، ادھر نہیں، مجھے دیکھیے. پھر فتوے کی بات آتی ہے. فتوے کی بات آتی ہے تو ایک صاحب خط میں لکھ دیتے ہیں سوال کے ساتھ، استفتاء کے ساتھ، کہ سوال کا جواب ذرا جلدی چاہیے اور فیس بتا دیجئے کتنی ہے، منی آرڈر کر دیا جائے گا. امام اہل سنت نے اپنی ذمہ داری نبھائی، سوال کا جواب لکھا اور فرمایا سائل آئندہ ایسی بات یہاں نہ لکھے. بیچ میں ہمیں برکت میں پنجابی میں جملہ کہنے دیجئے کہ تسی کتے اور جگہ دے گجے ہو گے.
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਗਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ہے۔ تو امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہاں فتوے بیچے نہیں جاتے، دین کی خدمت کی جاتی ہے۔ کیسے خراج تحسین پیش کروں؟ ڈکشنریوں سے کہاں سے وہ الفاظ ڈھونڈ ڈھانڈ کر لاؤں جو مفتی اعظم پاکستان علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ کے مزار گوہربار کی قدموں کی سمت رکھ دوں؟ کوئی لفظ نظر نہیں آتا۔ کوئی شک نہیں، بریلی کے مختصر حجرے میں بیٹھ کر پوری دنیا میں حق کا بول بالا کرنے والے احمد رضا نے جو فتاوی جات لکھے، ہم اردو دان لوگوں کو جو آپ کی طرح بہت زیادہ عبارتیں نہیں پڑھ سکتے، یہ عظیم احسان بھی جامعہ نظامیہ کی چار دیواری کا ہے کہ فتاوی رضویہ کی تسہیل، تخریج اور ترجمے کے ساتھ یہ سرمایہ محفوظ ہو گیا۔ یہ وصف عظیم اور یہ خدمت بھی جامعہ نظامیہ کے سر صحرا ہے، اور یہ چھوٹی سی خدمت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلی حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت لکھی، ایک ہی فیملی ہے، ایک جیسے دکھ ہیں، ایک جیسی تلخیاں ہیں۔ پروٹوکول تو ہم لے رہے ہیں، تلخیاں یہ سہ گئے، موجے تو ہم لوگ اسٹیجوں پر کر رہے ہیں، دقتیں یہ لوگ سہ گئے۔ صدر الشریعہ کو دیکھیے، خدا کرے کہ کبھی فقہ حنفی کا اردو زبان میں انسائیکلوپیڈیا ہمارے درس نظامی کرنے والے اول تا آخر توجہ سے پڑھیں، اور دوران درس نظامی ہی پڑھیں تو اساتذہ کی موجودگی میں مسائل کا حل مزید آسان رہے گا کہ جس بات کی سمجھ نہ آئے استاد صاحب سے فوراً پوچھ لیا جائے۔ آپ بہار شریعت کو دیکھیں کہ تعطل کا سبب ذکر کرتے ہیں صدر الشریعہ۔ بنائی کا مسئلہ بن گیا، اس لیے کام رک گیا تھا۔ سننا دھیان سے، کاغذ کی سپلائی معطل ہو گئی تھی، کاغذ نہیں مل رہا تھا، اس لیے کام رک گیا۔ چھوٹی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تھا، اس صدمے کی وجہ سے کام رکا رہا۔ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اس لیے کام رک گیا۔ لیکن چلتے رہے، کیونکہ پیچھے چلانے والا یہ کہتا تھا ذوف مانا، مگر یہ ظالم دل ان کے راستے میں تو تھکا نہ کرے۔ مفتی اعظم رحمہ اللہ کے والد ماجد کا وصال ہوتا ہے، جامعہ نظامیہ کے اساتذہ بھی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں؟ آپ سب حضرات اب جائیے، مطالعہ کیجئے، کیونکہ صبح اسباق پڑھانے ہیں۔ میں بھی والد گرامی کے ختم قل سے فراغت پا کر انشاءاللہ 11 بجے نظامیہ میں پہنچ جاؤں گا۔ کو سمجھ آئی؟ آپ تلسماتی محل میں نہیں بیٹھے، یہی قربانیاں، یہی جد و جہد ہے کہ جس نے یہ اثر دکھایا۔ چھت والو، چھت کا حق ادا کرو، چھتیں اڑانے والے نہ بنو۔ یہ آپ کی بھی سالانہ کارروائی ہے اوپر اپنی علیحدہ محفل سجانے کی۔ سبحان اللہ بے شک دل میں کہیں، لیکن باقی ٹو نہ کریں، مہربانی۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اعلی حضرت کی بات ہے، اب کیا کریں، بریلی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور مر نہ جائیں جب بریلی سے نکل جائیں۔ کہنے والوں نے تو ہمیں بطور الزام ہی بریلوی کہا تھا، ہم تو تمغہ سمجھتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہتے ہو وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ کا غدار نہیں ہے، بہت بڑا وفادار ہے۔ اسی لیے وہ پورے عزم سے کہتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو جو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔
تو تسلسل برقرار رکھیے. پیروں سے ٹکرائے ہیں, سجادہ نشینوں حسینوں سے ٹکرائے ہیں, سیاستدانوں سے ٹکرائے ہیں, سرمایہ داروں سے ٹکرائے ہیں. تعویذ نہیں بیچے جاتے یہاں, فتویٰ نہیں بیچا جاتا یہاں, فتویٰ نہیں بیچا جاتا. اور بیچنے والے بیچتے تھے, بیچا نہیں ہے. جب اس گنجے گاندھی کی زلفوں کے لوگ اسیر ہوئے اور اس کی روح رعایت کرتے ہوئے برے صغیر میں گائے کی قربانی روک دینے کے فتوے جاری ہوئے, تو وہ احمد رضا جو زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے, امراض نے گھیرے میں لے رکھا تھا, کہا حضور توجہ فرمائیے, پھر سیاست کے افق پر گاندھی کی محبت میں اسلام قربان کیا جا رہا ہے. شدید ضعف اور مرض کے عالم میں بھی امام احمد رضا اٹھتے ہیں, قلم چلتا ہے. فتاوی رضویہ خدا کے لیے صرف مجھ جیسے طالب علموں پر روب جمانے کے لیے لائبریریوں میں مت رکھیے کہ ہمارے پاس بیمہ فہرست کے 33 جلدیں موجود ہیں. خدا را کبھی اس محسن کے قلم کو پڑھ بھی لیجئے, خدا را پڑھ لیجئے. فتاوی رضویہ ہی پڑھ لیں گے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو کیا عرض کر رہا تھا, امام احمد رضا اس وقت بھی قلم اٹھاتے ہیں, کوئی فکر نہیں. اور یہ کہتے کہتے میں لائل پور کے باغ میں پہنچ گیا, کیونکہ بریلی سے پنیری لائل پور والا بابا ہی لے کر آیا تھا. کیا کہیں ذرا, اچھی طرح جانتا ہوں اس شہر لاہور میں بھی اعلی حضرت سے خط و کتابت رکھنے والوں کی کمی نہ تھی. پروفیسر حاکم علی نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت بڑی مثال ہیں. یہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے اعلی حضرت کو کہا کہ زمین ساکن ہے, آپ اپنے اس قول سے رجوع کر لیجئے, میں سائنس کو مسلمان کر لوں گا. میرے ساتھی پروفیسر جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ مولانا کو کیا ضرورت پڑی سائنس سے ٹکرانے کی. تو اعلی حضرت نے ان کو جواب لکھا کہ میرے محب, میرے کرم فرما, سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ قرآن و حدیث کو سائنس پہ قربان کر دیا جائے. اگر آپ کو سائنس مسلمان کرنے کا شوق دامنگیر ہے تو سائنس کو کان سے پکڑ کر قرآن کے دربار میں لائیے اور اس کی تھیوریاں قرآن کے سامنے پیش کیجئے. جسے قرآن یس کہہ دے مان لیجئے, اور جس کا قرآن انکار کر دے اسے رد کر دیجئے. یہ ہے امام احمد رضا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں یہ عرض کر رہا تھا امام اہل سنت سے ڈائریکٹ اعلی حضرت سے خط و کتابت کے ذریعے, وہ کراچی و سندھ ہو, وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پی کی ہو, وہ پنجاب کا لاہور ہو, قصور ہو, پنڈی ہو یا پاک پتن ہو, یہ فتاوی رضویہ میں آپ سوالوں کو پڑھیے. جن حضرات کی طرف سے سوال آئے ہیں ان کے ایڈریس بھی وہاں پہ لکھے ہیں. رابطے اکثریت کے تھے, پر بریلی شریف سے جو پودے اور پنیری قطب زمن محدث اعظم میرے دادا مرشد ابو الفضل سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی سردار ماں و سردار سنیاں قدس سر العزیز, یہ فقیر رہتا گول باغ میں ہے, فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں. کیا کریں آپ کا, آپ تو اب سبحان اللہ بھی گول مول لہجے میں کہہ رہے ہیں. یہ فقیر رہتا گول باغ میں ہے, فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں. میں لائل پور کو کیا بات بتانے لگا تھا, وہ یہ چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا, ریڈیو پر اعلان ہو گیا. حضور محدث اعظم فرماتے تھے رویت پر اعلان کریں گے, باقی جگہوں پر اعلان ہوا, گورنمنٹ کی سختی تھی, لیکن جس مرکز نور سے نظامیہ کی کرنیں روشن ہیں,
اس آستانہ محدث اعظم سے اعلان ہوا چاند نظر نہیں آیا لہذا کل روزہ ہے. کھلبلی مچ گئی. فیس بک کا دور نہیں تھا وگرنہ زیادہ مچتی. کھلبلی مچی کہ یہ کیا ہو گیا. ایک بڑے ہی محدث اعظم رحمہ اللہ کے قریبی چاہنے والے محبت والے خدمت میں حاضر ہوئے. حضور سے علیحدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرما کہیے. عرض کی گزارش یہ ہے کہ انتظامیہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے, لوگ بھی آپ کو چاہتے ہیں, لیکن آپ نے جو اعلان کر دیا ہے گورنمنٹ کا مزاج برہم ہوگا, مخالفت پر اتر آئیں گے. محدث اعظم کے چہرے پہ جلال ابھرا اور لوگ خفا ہوں گے یہ ڈراوا دینے والے اس دوست سے فرمایا آئندہ کبھی ایسی بات اس فقیر کے سامنے لے کر نہ آئیے گا. ہم لوگوں کو دیکھ کر بات نہیں کرتے, ہمارا رخ شہر مصطفیٰ کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون راضی ہوتا ہے کون خفا کا ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے, حکم حبیب پر عمل ہوگا. سمجھ آئی. پھر ایک بار یوں بھی ہوا. کیا ہوا غور سے سننا بھائی صاحب. جی میں ہوں حامد سرفراز دامت برکات ملالیہ. کیا تماشا ہے, پڑھ لکھ گئے ہو دھیان کرو. بار بار ہونا بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. یہ وقت ہی ایسا ہے کہ ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے. اب حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے. میں نے فقط اتنا جملہ کہا کہ مفتی اعظم پاکستان تشریف لے آئے. دیکھیے غیر ملکی کرنسیوں کے جھرمٹ میں مفتی اعظم ہونا اور ہے, اور علماء مشائخ کے جھرمٹ میں مفتی اعظم ہونا اور ہے. کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور تھوک کے حساب سے آن لائن کاروبار ہے. اکثر لوگ فراڈ کرتے ہیں, پھر فتویٰ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دے دیے اور اب کمپنی کے نمبر بند ہیں. تو آن لائن تو سب کچھ چل رہا ہے, لیکن مفتی اعظم ہونا اور بات ہے. یہ میں خصوصی بھائیوں کو اشارے سے پوچھتا ہوں. میں نے یہ طریقہ شروع کیا ہے کہ جن کو نہ سنے وہ چند حضرات ضرور ہوتے ہیں, تو ہاتھ سے بھی پوچھ لیا جائے کہ سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ ہاں, تحریک چلی تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر. کٹ ہوئے. محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آستانے سے فرما دیا ہم اپنے گھر سے بات کریں گے کیونکہ ہمارا گھر ہے. جو در در پھرے اس کے پاس گھر نہیں ہوتا, اور کچھ گھر والے ہو کر بھی بے گھر ہوتے ہیں. چیم گوئیاں شروع ہو گئی. مولانا سردار احمد کو یوں نہیں کرنا چاہیے, تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے. بعض عقیدت مندوں میں بھی یہ فضا قائم ہوئی. بعض مرید بھی سوچنے سمجھنے لگ گئے. بابا جلال میں آیا محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو, جس نے تعلق رکھنا ہے رکھے, جس نے نہیں رکھنا ہماری بلا سے. اگلا جملہ اس سے بھی تگڑا ہے. محدث اعظم نے فرمایا میرے مرید شجرے لا لا کر چاہے میرے منہ پر کیوں نہ ماریں, سردار احمد اس عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا جو تاجدار بریلی اعلی حضرت امام محمد رضا سے لیا ہوا. سمجھ گئے؟ چلو جلدی جلدی واپس آئیں. مجھے تو پتا بھی نہیں 40 منٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے, لیکن جب بھی دیکھیے ہم تو تمہید میں پھر رہے ہوتے ہیں اور تقریر تمام ہو جاتی ہے. چلیں پھر وہاں پر بوجھل قدموں سے جامعہ نظامیہ کے بانک پن میں جس کا خون پسینہ ہے وہ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ واپس پلٹے اور کہتے ہیں میں نے اپنا رومال کمرے میں ڈالا اور باقی سنتیں پڑھنا شروع کی. تو وہ بابو اور تھانے دار
قریب آگے دروازے کے. فرمایا میں نے خیال کیا کہ انہوں نے فون کرنا ہوگا تو میں نے فون بھی ان کے لیے باہر رکھ دیا. کہا نہیں فون نہیں کرنا, توجہ رکھنا. بولے فون نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ کہا چندہ دینا ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جھنگ سے. اس وقت کے جو سجادہ تھے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کے, ان کے گھر سے مائی صاحبہ برقع پوش با پردہ تشریف لائی تھیں. اچھا, حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ باقی 2 نفل پڑھ رہے تھے. سلام کے بعد پوچھا اس بندے سے, جو بابو تھا وہ ان بی بی صاحبہ کے بھائی تھے. فرمانے لگے کہ جنگ سے چلے ہیں, لاہور آئے ہیں. مدرسے تو اور بھی کئی ہیں. دروازے والے بھائی صاحب, دروازے والے بھائی صاحب, نظم و نسق اس کا نام ہے کہ جو نظم میں لانا چاہیں وہ جہر سے کام نہ لیں. اچھا, عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ جھنگ سے چلے ہیں تو لائل پور, اور لائل پور سے لاہور آ گئے ہیں. لاہور میں بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں, یہ اندرون لوہاری میں بے سر و سمانی کے عالم کا مدرسہ, یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ یہ بات تو بی بی صاحبہ کو پتا ہے. وہ تھانے دار نے کہا ہمیں تو فون آیا تھا, ہم نے پروٹوکول لگا دیا. بی بی صاحبہ جب اس لاہور کے بازار میں یہاں گاڑی پہنچی ہے تو ہم نے کہا یہ ایک مدرسہ یہ بھی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں, اندر لے جاؤ. اور پھر اس مدرسے کو دیکھا, بورڈ دیکھا تو کہنے لگیں یہی ہے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن حضور مفتی اعظم تھکے ماندے واپس پلٹے اور کچن والوں نے کہا کہ آج طلباء کے لیے لنگر نہیں ہے کیونکہ آٹا ختم ہے, سبزی ختم ہے, اور دکانداروں نے مزید دینے سے انکار کر دیا کہ ادھار بڑھ چکا ہے. 1000 روپیہ اس دور کے اندر وہ چندہ. تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے دل میں حضرت سلطان العارفین کی مزید عقیدت بڑھ گئی. مدرسہ لاہور میں ہے اور اشارے جھنگ سے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اسی بابے نے یہ درس دیا تھا, علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. اختصار ما اختتام کی سرحد. چند باتیں حضور مفتی اعظم کی زندگی. نمبر 1, ڈسپلن, نظم و ضبط. شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامہ اقبالہ کی ان کا قول میں نے کتاب میں پڑھا کہ نظامیہ نظام کا نام ہے. نظامیہ نظام کا نام ہے. اس نظامیہ کو دیکھنے کے لیے مفتی اعظم رحمہ اللہ لاہور سے تشریف لاتے, اور جب تشریف لاتے تو پہلے بار کا وزٹ کرتے رہتے. کوئی چیز گری پڑی ہو, یہ تو معمار کو پتا ہوتا ہے کہ عمارتیں کیسے بنتی ہیں. مکین اگر اپنے آپ کو صرف کرایہ دار ہی سمجھیں تو کبھی ان کو عمارتوں سے پیار نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. تو وہ چیزیں اندر ڈلوانی ہیں. پھر نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں. نماز کے بعد اس بات پر توجہ ہے کہ کون سے طلباء یا کسی شعبے کے اساتذہ جماعت میں شریک نہیں ہوئے, اور پھر ان کو ترغیب دی جاتی کہ اگر آپ جماعت میں شریک نہیں ہوں گے تو دوسروں پہ کیا اثر پڑے گا. بات کی سمجھ آ گئی؟ نمبر 3, ایک بہت حسین فارمولہ پڑھنے والوں کے لیے, بہت حسین فارمولہ. آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے لمبی لمبی تقریریں آج کل لوگ کم آتے ہیں اور کہاں شوق سے سنتے ہیں, لہذا جب خطبے کا وقت ہوتا ہے تقریباً سب نمازی جمع ہو جاتے ہیں. اس وقت فقہ کا, آپ کہہ لیجئے عبادات کے معاملے کا, ضروریات دین کا ایک مسئلہ بتا دیا کریں. وہ ایک مسئلہ ہی ایک جمعے کا حسین سبق ہوگا اور سارے یک وقت سیکھ کر جائیں گے. نمبر 4, حضور مفتی اعظم علیہ رحمت کی سیرت سے ایک چیز میں نے اخذ کی.
آخری بس سٹاپ لاہور کی مسجد، جہاں سے دوسرے عقیدے کا امام ضیاء کے دور میں نکالا گیا اور حضور مفتی اعظم کا انتخاب ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ علم پھیلاتے تھے حکمت کے ساتھ۔ اس بات کو قضا نہ کیجئے گا بھائی صاحب۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک نماز کے بعد درس قرآن، ایک نماز کے بعد درس حدیث، ایک نماز کے بعد درس فقہ۔ درس قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ 2 گھنٹے کی تقریر، ایک آیت ترجمہ خلاصہ تفسیر، ایک حدیث مختصر شرح، اور فقہ وہی نماز روزہ دیگر امور جو عبادات ہیں ان کے مسائل۔ اس نے یہ اثر دکھایا کہ بہکے ہوئے لوگ صحیح سمت پر آئے، دور دور نزدیک آئے، اور پھر وہ عالم تھا کہ جب وہ پھر وہاں سے جامعہ نظامیہ آنے لگے تو وہاں کے لوگ روتے بھی تھے اور آپ کی جدائی کو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کئی مساجد کا تحفظ کیا، جو آج دستار بندی کے بعد جا رہے ہیں فوراً ان کو کہیں امامت خطابت نہیں ملتی۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم پاکستان کا یہ فارمولہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے کہ آپ مساجد کا تحفظ کرنے کے لیے جامعہ کے طلباء علماء کو بھیجتے تھے، کسی مسجد میں درس قرآن کے لیے، کسی مسجد میں درس حدیث کے لیے، دورانیہ وہی 5 سے 10 منٹ، دورانیہ وہی 5 سے، ہمارے تو کوئی مختصر کلپ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو کوئی مفہوم مخالف نہ لے تو وہ 4 منٹ کا تو خطبہ پڑھ دیتے ہیں۔ ضرورت کی بات کیجئے، وہ الگ بات ہے کہ آپ عربی کے ردیف و قافیہ اور بدلہ سنجی سے کے ماہر ہو گئے ہیں، لیکن دوسروں کو کیا پتا چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے محلوں میں درس قرآن، درس حدیث، اس کا سلسلہ کریں۔ رد کیجئے، اور رد ایسے کیجئے جیسے آج آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی۔ یہ آج کی آخری حدیث بھی تو رد میں تھی۔ آپ اس سوچ کو مسترد نہ کیجئے۔ آج کی ابھی آپ نے سنا نہیں استادوں نے کیا فرمایا کہ یہ حدیث امام بخاری معتزلہ کے رد میں لائے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہوتا، تو امام بخاری نے ان کا رد کیا۔ رد کس چیز سے کیا؟ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بریکٹ میں جملے بولنے پڑ رہے ہیں، کتا بلا بول کر نہیں، ابے تبے بول کر نہیں، اوئے ووئے اور آستینے چڑھا کر نہیں۔ امام بخاری نے ان کا رد کیا کس چیز سے؟ قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیس بک کے مجاہد مت بنیے گا کہ یہ تو اب سرنگا پٹم کی جنگ ہے، سمجھ گئے؟ فیس بک کے مجاہد نہیں کہ میں پوسٹ لا دیتی، وہی آپ کے 4 بندے ہیں، اور وہی لینا دینا چلتا ہے نا، جیسے شادیوں میں نیوندرا چلتا ہے کہ وہ آئے تھے 1000 دے گے، ہمیں 1500 دینا ہوگا، وہی یہاں چلتا ہے۔ سپر بیوٹیفل کومنٹس، یعنی ایک پوسٹ کر کے ہم چیک کرتے ہیں کتنوں کے کومنٹس ہیں، انہی کے ہیں جن کو ہم پیش کرتے ہیں۔ لائک آ گئے، اس اندھیر نگری سے باہر نکلی ہے، محض شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیے۔ سادہ روٹی وہ بھی مرچ کے ساتھ مفتی اعظم کھاتے رہے جن کے نظامیہ میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن نظامیہ وہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہاں سے جو جام پی کر گئے ہیں وہ آگے مزید میکدے کھول چکے اور بڑے بڑے تشنا کاموں کو سیراب کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ رد کیجئے لیکن مستند کیجئے۔ کیا کیجئے؟ وہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے رافضی کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ فیس بک پر کوئی بچے بچارے لونڈے لپاٹے نکڑے بڑے
وہ انہوں نے سرخی لگائی ہوتی ہے کہ سنی کا منہ بند کروا دیا فلانا. ہر بندے کو وکیل نہیں بننا چاہیے جب تک کہ وہ پوری وکالت کو سیکھ نہ لے، وگرنہ بندے کو پھانسی چڑھائے گا. سمجھ رہے نا بات کو؟ تو بلا وجہ بات وہ کرے جو بات سیکھ چکا ہو. تو آئیے نیت کیجئے نا انشاءاللہ یہ کریں گے. اور آخری گزارش یہ، جب استاد حدیث پڑھا رہے تھے کئی چیزیں ذہنوں میں گھوم رہی تھیں. آپ کے اساتذہ اسٹیج کی رونق ہیں اور آج آپ جا رہے ہیں. آپ آئے تھے تو ننگے سر تھے اور سینہ خالی تھا. آج نظامیہ آپ کو بھیج رہا ہے، سینہ علم سے معمور ہے، تے ننگے سر بھی نہیں تے ننگی کانڈ بھی نہیں. سمجھ گئے؟ سر بھی ننگا نہیں ہے، کانڈ بھی ننگی نہیں ہے. خدا دا واسطہ جے پگ دا خیال رکھیا جے، خدا دا واسطہ جے پگ دا خیال رکھیا جے. اور لازم طور پر آپ جہاں جہاں بھی جائیں، آپ اگر اچھا لکھتے ہیں تو لکھیے، فیس بک پہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کروائیے. آپ کہیں تقریر کرنے جاتے ہیں تو ضرور بتلائیے کہ میں جامعہ نظامیہ کی 4 دیواری میں وہاں کی صفوں پر بیٹھ کر میں نے جسمانی غذا بھی کھائی ہے اور علمی و روحانی غذا بھی کھائی ہے. جس طرح میں آپ کے سامنے کھل کر اظہار کرتا ہوں، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے سرکار مفتی اعظم پاکستان کو ہمارا شہر بھی ملا، سمندری شریف. سمندری کے بعد اگلا آرڈر آیا پیر محل. پیر محل کے بعد محدث اعظم نے فرمایا شیخ الحدیث شارح صحیح بخاری، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ انہوں نے کہا کہ عبد القیوم کو ہمارے ہاں بھیج دو. میں حیران ہوں، محدث اعظم فرماتے ہیں سمندری جاؤ، جی حضور. اب پیر محل جاؤ، جی حضور. چھٹیوں پر گھر گئے ہوئے ہیں اور محدث اعظم بلا کے فرماتے ہیں یہ مولانا غلام رسول کا خط آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو لاہور بھیج دو. جیسا آپ کا حکم. جیسا آپ کا حکم، جیسا آپ کا حکم. دیکھ رہے ہو رنگ. علامہ مفتی اعظم پاکستان، آخری بات آپ سے کر رہا ہوں، علامہ عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے سمندری کے چند دنوں کا مشاہدہ یہ بیان کیا تھا کہ بڑی سنگلاخ زمین ہے. بیج بونے کے لیے پہلے زمین ہموار کرنا ہوگی، پھر بیج بونا ہے اور کاشت کرنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے، یہ بھی حضور مفتی اعظم ہی کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ اللہ نے جس بندے سے جو کام لینا ہوتا ہے جب وہ کام کر لیتا ہے تو اسے واپس بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مفتی اعظم سے کام یہی لینا تھا. اور پھر سمندری میں محدث اعظم نور اللہ مرقدہ ہی کے فیض یافتہ اور میرے مربی و مولا، میرے مرشد کریم، جن کی نگاہ فیض سے میں نظامیہ کے منچ پہ کھڑا ہوں، حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز، نائب محدث اعظم آستانہ علیہ سمندری شریف. پھر وہ تشریف لائے اور سمندری کی سنگلاخ زمین کو ہموار بھی کیا، بیج بھی بوئے، پھول پھل بھی لگے، اور اس باغ کی گھاس کا ایک تنکا آپ کے سامنے کھڑا ہے. جہاں بھی جائیے یاد رکھنا، ایک بڑے حوصلے ہیں ان استادوں کے اور بڑے جگرے ہیں صاحبزادگان کے. 8 سال 9 سال آپ کو گود میں پالتے ہیں اور پھر آپ کو بھیج دیتے ہیں. چھوٹی سی بات نہیں ہے. آج کھانے میں تیکھا ہے، پیکھا ہے، روٹی جلی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. یہ تو ہمارا ذوق طبع ہے. کبھی اس کے پیچھے ان دماغوں سے بھی پوچھا کیجئے جو ہما وقت اسی گہما گہمی میں رہتے ہیں اور انہی تفکرات میں رہتے ہیں. مدرسہ مادر علمی ہے تے ماں دے وفادار رہن والا ہی برکت والا ہوندا ہے. یاد رہے گا.
یاد رہے گا. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اب میں آپ سے مطالبہ کروں گا، اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، وگرنہ آپ آہستہ ہی کہہ لیجئے گا، اونچی تکلف مت کیجئے گا. مدرسہ نظامیہ میں آپ پڑھے ہو، یہ مادر علمی ہے، اور جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. اس ماں کی گود کو مت بھولنا. اور ایسا بھی نہ ہو، حدیثوں میں فرما اپنے مردوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو، کیونکہ ان کے حال احوال قبروں میں پیش ہوتے ہیں نا. بچوں کی اچھی رپورٹ آئے تو ماں باپ قبروں میں بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی بری رپورٹیں آئیں تو ان کو قبروں میں بھی دکھ ہوتا ہے. عرض یہ ہے اس ماں کو دکھی نہ کرنا، شکایت نہ آئے. حضور مفتی اعظم فرماتے تھے ہمارے لوگوں کا حال تو یاجوج و ماجوج کی قوم جیسا ہے کہ ساری دیہڑی زبان سے چاڑتے ہیں تانبے کو، اور جب رہائی کا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں سویرے پھر کریں گے، اور اگلے دن پھر محنت کرنا پڑتی ہے. پہلے دن ہی آپ یوں مت سمجھیے کہ میں ایک محدث بن کے بیٹھ جاؤں گا، عقیدت مندوں کا جھرمٹ ہوگا. دست بوسی یہ بھی ایک چسکا ہے. مشورہ یہی ہے کہ اس میں مت پڑیے گا. حضور مفتی اعظم کے پاس دوسرے صوبے سے ایک بندہ آیا، سہ روزہ اس کی مہمانی ہوئی، اور اب فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی میں نے استخارہ کیا تھا، کسی کا مرید ہونا ہے. تو استخارے میں دو بابے سامنے آئے، ایک آپ ہیں ایک ہندوستان میں ہے. ہندوستان تو میں جا نہیں سکتا، آپ کے پاس آ گیا ہوں، مرید کر لیجئے. تو پتہ ہے آپ کو کہ شیخ جامعہ مفتی اعظم پاکستان نے اس کو کیا فرمایا؟ یہ نہیں ہے کہ گاہک آیا ہے قابو کرو. فرمانے لگے جس استخارے میں میرا نام آیا ہوگا نا وہ تو نے بغیر وضو کے کیا ہوگا. کیسے کیا ہوگا؟ بغیر وضو کے کیا ہوگا. فرمان لگے ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں اس پیری مریدی کے چکر میں کیوں ڈالتے ہو؟ ہمیں کام کرنے دو. ہمیں اور کام تو ہو رہا ہے، کام تو ہو رہا ہے. تو پھر آؤ نیت کرو، عہد کرو، عہد وفا کرو کہ انشاءاللہ نظامیہ کو نہیں بھولیں گے، ماں کی گود کو نہیں بھولیں گے. اور بڑے ہی وفادار بچے وہ ہوتے ہیں پہلی تنخواہ ملے تو ماں کے قدموں میں رکھتے ہیں اور ماں دعا دیتی. میں آپ سے مزاح نہیں کر رہا ہے، نسخہ سمجھا رہا ہوں. پھر ماں کی ڈھیر دعائیں لیتے اور ہمیشہ ترقی ہوتی ہے. جاؤ گے مال ملے گا، آئے گا، وعدہ رب رسول کا ہے. لیکن اپنی خیر خواہیوں میں، اپنی دعاؤں میں اور اپنی خدمات میں اپنی اس مادر علمی کو کبھی فراموش مت کیجئے گا. انشاءاللہ برکت ہوگی. حضور شیخ الحدیث اور والد کی دعاؤں سے مفتی اعظم کو جو شاگرد ملے، استاذ العلماء علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامہ اقبالہ کو، اور حضور مفتی اعظم کے شہزادگان کو عشق دے روگ چ پا گئے تو انہوں بھی مفتی صاحب. وگرنہ کیا کمی ہے پوری دنیا میں؟ آپ کے جاننے والے اور یہاں کے فیض یافتہ ہیں. شہزادوں کی اسی زندگی گزارنا کون سا مشکل ہے؟ پر بڑی اعلیٰ بات ہے کہ بزرگ جس کام پہ لگا کر گئے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کام رکا نہیں، آپ نے بڑھایا ہے، تھما نہیں، کارواں آگے بڑھا ہے. اور دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. ماشاءاللہ. عظیم الشان فکر انگیز خطاب سے ہمیں مستفیض فرما رہے تھے خطیب پاکستان حضرت العلام صاحبزادہ محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب.